جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ میں. آپ نے خاکہ دیکھا صراط مستقیم سیگمنٹ میں بعنوان چوری کا انجام یا چوری کی سزا. اور جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام نظر وانی صاحب تشریف لا رہے ہیں لیکن ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ. مختلف پہلو تھے اس خاکے کے، لیکن ایک اس پہلو پہ بات کیجیے گا کہ یہ ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ بہت فراوانی سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں بچوں کی یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ایک تو یہ کہ اس کی سچی قسم کھانا کیا وہ ٹھیک ہے کہ بھائی اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کہ یار میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی، اس سے زیادہ عزیز تو مجھے کوئی نہیں، وہ کیسا. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ کو جھوٹی بھی کھا لیتے ہیں کہ قسم تو خالی اللہ کے نام کی ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے. دونوں حوالوں سے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی کبھار اگر ضرورتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے. صحیح. لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ بہت برا ہے، کیونکہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں. صحیح. اور سامنے والا اس پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی محترم ذات کا ذکر کیا ہے تو لازم بات ہے آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے. بالکل صحیح. یس. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا بکوا تو دیتی ہے لیکن اس کی برکت ختم کر دیتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا جو تاجر جھوٹی قسمیں کھائے گا، جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو انتہائی بری چیز ہے. تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت پہ جب سر پہ پڑتی ہے بولتے ہیں جان چھڑاؤ کیسے، تو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی زومانی بات کہہ سکتا ہے، توریہ جس کو کہتے ہیں ڈبل، ایسا کہ وہ کچھ سمجھے اور آپ نے کچھ کہا، یہ اس طرح کے معاملات ہوں وہ بھی بغیر اللہ کی قسم کے. لیکن قسم کھانا اور وہ بھی جھوٹی، یہ بہت بڑا وبال ہے. اور یہ تو آپ نے خدا کی قسم کے حوالے سے بتایا، اور کسی اور کی قسم ٹیکنیکلی قسم ہوتی نہیں ہے یا ہو جاتی ہے ابھی کہ ماں کی قسم، بیٹے بچے کی قسم؟ اللہ کی ذات صفات قرآن کی قسم یہ تو ہوتی ہیں، لیکن یہ والدہ کی قسم، والد کی قسم، یہ شرعاً قسم نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی بات کو قابل اعتماد بنانے کے لیے، پاورفل بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یعنی میرے بچوں کے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، یہ مجھے بچوں کی قسم، لیکن شرعی طور پہ قسم نہیں ہے. لہٰذا اگر جو آپ نے بات کہی یہ قسم کھا کر ٹھیک ہے، یہ بھی لگتا ہے قسمیں کھاتا ہے. تو اگر کوئی قسم کھا لی ہے اور اس کے خلاف عمل کر دیا تو اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ شرعاً یہ قسم نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کہ مطلب ظاہر ہے یہ شرعاً قسم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کے نام پہ جھوٹی قسم کھانے کا لائسنس مل گیا، کیونکہ جھوٹ تو بہرحال ہے. جھوٹ تو بہرحال ہے. صحیح. ہاں بالکل. اچھا، جو اللہ کی قسم ہے وہ اگر آپ نے جھوٹی کھائی ہے تو وہ گناہ گار تو ہے، اس کا کفارہ بھی ہے اس کا؟ نہیں، کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم پہ کفارہ نہیں ہوتا، صرف توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کفارہ ہوتا ہے جب آپ مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں یا اس کے جانب میں مخالف کو اختیار کرتے ہیں، اس پر صرف کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اگر جھوٹی قسم کھائی ہے بچے کی آپ اور تو بچے کو کچھ ہو جائے گا، امی کی کھائی تو امی کو کچھ ہو جائے گا، تو وہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو پھر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قصور ماں باپ کریں، اور ماں باپ قصور کریں تو اس کا وبال یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی کام کوئی غلط کوئی کرے اور اس کا وبال کوئی اور بھگتے. لیکن یہ ہماری گفتگو ہو گئی ہے کہ عمل کا بعض اوقات ایک برا اثر، جیسے باپ اگر کرپشن کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے پورا خاندان، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس طرح کے اثرات آ جائیں تو الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ گناہ ایک کرے، خطا ایک کرے اور اللہ تعالیٰ دوسرے کو ایکسیڈنٹ کروا دے یا اس کو وہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح. قبلہ بہت شکریہ. جناب مولانا غلام رضا روحانی صاحب تشریف لائیں، بہت شکریہ. اچھا، یہ اب یہ خاکہ ہم نے دیکھا چوری کے عنوان سے، اس میں پوری ایک داستان تھی. دیکھیے مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے اب یہ تو ہم کسی سے پوچھیں گے، ظاہر ہے کوئی بھی کہے گا کہ چوری کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بری بات ہے، اس کا گناہ بھی ہے. لیکن آج کل جو حالات ہیں مہنگائی اور وہ میں واقعی دیکھتا ہوں کہ کافی الگ الگ لیولس پہ یہ ایک سلسلہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ چوری کے حوالے سے اس کی کن الفاظ میں مذمت کی گئی ہے یا کیا کہا گیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک تو معذرت، آپ میرا خیال ہے بڑا واک کر کے آ رہے ہیں تو ذرا اس وقت پسینہ ہوئے ہیں. نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں عرض کروں کہ چوری یقیناً ناپسندیدہ عمل ہے. صحیح، بے شک ظاہر ہے. اور اسلام اس کو کسی بھی اعتبار سے حقوق الناس کے معاملے میں کسی بھی اعتبار سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. قرآن نے بڑی کلیئر اس پہ، بلکہ چور کے تو ہاتھ کاٹنے تک کی بات کی کہ اس کا اب ہاتھ کاٹ دی جائے. اس کے اب ہاتھ کاٹنے کی میننگ ہے کہ انگلیاں کاٹنی ہے، ہاتھ کرنا کوئی غلط کہانی. صحیح. لیکن یہ کہ ہاتھ کاٹنے جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے جو آپ نے کہا کہ آج کل کے پیرائے میں، آج کل کے حالات کے معاملے میں، تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پورے ایک سوسائٹی کی بات کریں تو ایک شاید دوسرے انداز سے بات ہو جائے گی کہ بعض اوقات
ہماری سوسائٹی مجبور کرتی ہے کسی کو چوری کرنے پر. مثلاً یعنی جب حالات اور واقعات ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے. میں خدا نہ خواستہ کسی کو بھی یعنی آف کورس ہم نہیں کر سکتے, جسٹیفائی تو نہیں کر justify سکتے تو ظاہر ہے of course نہیں کسی کر عمل سکتے کو. کسی بھی اعتبار سے, لیکن شاید دین یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر ایک انسان نے مجبور ہو کر اپنی روٹی چوری کی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے کا رائٹ نہیں ہے آپ کو. تو وہ اگر معاملات آ جائے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ کسی بھی اعتبار سے اسلام اس بات کو قابل ستائش یا قابل قبول بھی نہیں ہے. صحیح ہے کہ کسی بھی اعتبار سے یعنی وہ لوگ عام طور پر اسنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر بھائی کوئی یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو نا بچے کے کھانے کا نہیں ہوگا تو موبائل ہی چھینے گا نا تو اور کیا کرے گا, تو اس کو تو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں جائے, ورنہ تو ایک معاشرہ ایک عجیب لالس معاشرہ ہو جائے گا نا پھر تو. کسی بھی اعتبار سے. لیکن بہرحال حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بالکل بالکل کہ وہ ان معاملات کو یقیناً اس انداز سے دیکھیں کہ یہ معاملات جڑ سے ختم ہو. ظاہر سی بات ہے جب تک یہ معاملات جڑ سے ختم نہیں ہوں گے تب تک اس قسم کے واقعات یقیناً ہوتے رہیں گے. صحیح ہے. تو وہ جو ارباب اقتدار ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں وہ جب تک اپنی ذمہ داریاں صحیح نہیں کریں گے, میں اگین اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, لیکن جب تک وہ معاملات نہیں آئیں گے تب تک جو ہے وہ جب ایک اسلامی عدالتی نظام جب تک جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ آپ پہلے جو ہے وہ غریب کو روٹی پرووائڈ کریں, اس کے بعد آپ اسے جو ہے وہ معاشرے کے بہتری کی بات کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور مفتی صاحب یہ اس میں یہ بھی مطلب دیکھا گیا نا کہ وہ پھر ایک دفعہ اگر چسکا لگ جاتا ہے چوری کے ذریعے یا کسی بھی اور چیز کے ذریعے حرام کمانے کا, تو پھر وہ بات بنیادی چیزوں تک محدود نہیں رہتی, پھر وہ آسائشوں تک بھی چلے گیا ہے. اس کے پاس اس ماڈل کا آئی فون ہے تو پھر یار میرے پاس بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی تھوڑا لے لوں میں. پھر وہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا جاتا ہے کہ اتنا تو چلتا ہے نا اب یہ تو ٹھیک ہے یار اب اتنا تو ضروری ہے اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے. جی ہاں بالکل. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی مل جائے. جب انسان کو بعض اوقات آسانی سے کچھ حاصل ہونے لگے چاہے وہ ذریعہ ناجائز کیوں نہ, جیسے رشوت کو دیکھ لیں آپ. بعض لوگ تو خود آ کے آفر کرتے ہیں حضور کچھ اوپر نیچے کر کے کام کر دیں, بس وہ کہتا ہے یار اتنی آسانی سے خود کر رہا ہے. وہ جب آنا شروع ہوتا ہے پھر گھر کے اندر تھوڑی وسعت آتی ہے, بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ, بچے پما پپا ڈیڈی اور اسکوٹر کی چابی لے کے جھول جاتے ہیں قدموں کے, وہ کہتا ہے یار یہ لائف تو بہت اچھی لائف. پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے مہنگائی ہوتی ہے تو لازم ہے رشوت بھی بڑھے گی اور وہ تباہ ہوتا ہے. اور ہم نے ایک مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز امور میں بھی طبعی میلان رکھا ہے بطور آزمائش, اور یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ بھی کانوں سے سنا ہے کہ یار کیلے خرید کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا چوری کر کے کھانے میں آتا ہے. ایمان سے وہ اتنی کمبخت طبیعت ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں چوری کر کے جو ہے مزہ الگ ہی مزہ ہے اس کا. یعنی وہ طبیعت کے اندر ایک اٹریکشن گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے, اور یعنی اور حلال بھی ذرا قلیل مقدار میں آتا ہے, حرام زیادہ آتا ہے. یہی تو آزمائش ہے. اسی پر تو اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعام رکھے ہیں آخرت کے, تو ہمت کرنی چاہیے. اپنا لائف اسٹائل اگر ہم ویسا نہ مینٹین کر سکیں جیسا لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے یا دنیا چاہتی ہے, اور اس کی وجہ سے انگلیاں اٹھتی ہیں یا ہم پہ طنز ہوتا ہے, یہ آخرت کے درجات کی بلندی کا سامان ہے. صبر کرنا چاہیے آدمی کو. آخرت میں جب انعام مل رہا ہوگا نا تو خدا نہ خواستہ جو اس طرح ناجائز چیزیں حاصل کرنے کے بعد عارضی عزت حاصل کرنے والے ہوں گے وہ حسرت اور پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے. اور اس وقت انسان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صبر کی توفیق دی, اگر میں بھی جلد بازی کرتا تو ان مجرمین کی فہرست میں ہوتا. پھر میں صحیح ہے. اور مولانا صاحب اس پہ کسی حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن اس پہ بتائیے گا چونکہ آج موضوع بات ہو رہی ہے کہ لوگ جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان یہ بھی کرتا ہے کہ یار اتنا تو چلتا ہے اس لیے کہ فلاں بھی تو کر ہی رہنا. پھر لوگ آگے بڑھ کے ایک فتویٰ بھی جاری کرتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی اگر اس کا عمل اتنا ہی برا ہوتا اللہ اس سے اتنا ہی ناراض ہوتا ہے تو اتنا تھوڑی نواز رہا ہوتا ہے. دیکھو نا بچے باہر سیٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے, گاڑیاں ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا جو بچہ بھی بیمار ہے, فلاں کا بھی انتقال بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے اتنے مزے نہ ہوتے اس کے. ان کو شاید بات بری لگی ہے آج یہ کسی خاص مشن پہ ہے تو آپ کا کہیے گا اس پہ کہیے گا کہ تو خود ہم معیارات سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے مطلب اللہ سے ناراض ہے, اس کے پاس یہ نہیں ہے مطلب اللہ ناراض نہیں ہے. تو میں کون ہوتا ہوں یہ طے کرنے والا ہے بیٹھ کے کہ اس سے ناراض ہے, آپ سے ناراض نہیں ہے, آپ سے خوش ہے, ہم سے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میں البتہ ایک بات اور بڑھانا چاہ رہا تھا اس بات کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں وہ چوری تو بہت نظر آتی ہے جو چوری ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم سب چوری مانتے ہیں. صحیح ہے. اس پر آپ کی والی بات پر میں آ رہا ہوں, لیکن ہم اس چوری کو بعض اوقات نہیں دیکھ پاتے ہیں بلکہ اس کو ہم اتنا ایز اے سوسائٹی اور ایز اے اسلامی معاشرہ ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ بہت ساری چوریوں کو تو ہم چوری ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک سمپل سی بات کروں, وہ ایک ایگزامپل بن جائے گی سمبولک, کہ اگر میں آفس میں کام کرتا ہوں اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یار بیٹا تمہارے لیے بال پین تو مجھے مل جائیں گے جتنے چاہیے, اور تمہارے لیے مثلا پرنٹ پیپر تو مل جائیں گے,
تو میں بڑے آرام کے ساتھ بہت ہی ایک وائٹ چوری بھی نہ سمجھتے ہوئے ہاں یعنی میں نے کاغذ پرنٹ آؤٹ تمہارے بیٹا آفس سے نکل آئیں گے تمہارے مثلا یہ تو ہو ہی جائے گا 8 گھنٹے کی جاب ہے اس میں سے 3 گھنٹے مثال کے طور پر میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں. تو ایکچولی اگر میں کسی اور کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کے فون کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی مثلا جو ہے اکوپمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہوں تو یہ بھی تو ایک چوری ہے نا, اور جس کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس وقت تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ چوری تو وہ ہے جو اسنیچنگ کر رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہے, ہاں وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی, یعنی کسی کی جیب کاٹ لی. لیکن یہ جو میں اور آپ, شاید میں اور آپ سے مراد ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں چوری کر رہا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم مثال بجلی کی چوری کر رہے ہیں, پتہ نہیں پانی کی چوری کر رہے ہیں, پتہ نہیں کسی کے پارکنگ اسپیس کی چوری کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری چوریاں بھی تو ہے نا. مسجد میں مثال کے طور پر کوئی بیچارہ نمازی قرآن پڑھ رہا تھا اعتکاف میں نے اس کی قرآن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یار مجھے پہلی صف میں جگہ مل گئی, میں کسی کی جگہ چوری کر رہا ہوں. بھائی مسجد میں اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں چوری کر رہا ہوں. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی. اور پھر وہ جو آپ نے بات کی وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان نے خدا کا کلام خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیطان اس طرح سے زینت بنا کر پیش کرتا ہے گناہوں کو کہ انسان کو وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بظاہر بعض اوقات اچھے لگنے لگتے ہیں. جو بعض اوقات ہمارے یہاں اس طرح کی سٹوریز چلی ہیں کہ صاحب فلاں ڈاکو تھا, وہ چوری کیا کرتا تھا اور غریبوں کو پہنچایا کرتا تھا. تو ہم نے تو باقاعدہ ایسے کلچر اس کو ڈیولپ کرنے کی شاید کہیں ہمارے اس میں ملتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی قابل مذمت ہے. مناسب اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہی جو بات کی یہ بھی بڑی عام ہے نا کہ ایک تو چوری کا منہ عنوان, لیکن چوری کا سنتے ہی جو خاکہ ذہن میں آتا ہے وہی آتا ہے کہ کسی کے پیسے لے کے جیب میں ڈال دیے یا چھینکے. لیکن بہت سارے اور حوالوں سے بھی کسی کا آپ حق مار رہے ہوتے ہیں یا چوری کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم چوری سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے اس کو. جی ہاں بالکل. جوائنٹ فیملی میں بھابھی گئی ہوتی ہے, نند جا کے اسپرے مارتی ہے, میک اپ سامان یوز کر لیتی ہے, تو یہ بھی تو چوری ہے نا. اگر اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ چلو سب راضی ہوتے ہیں, یہ چوری ہے بہت بڑی. اور اسی طریقے سے جیسے وہ انہوں نے نند کے بجائے اگر مرد بھی کوئی کام کرے تو یہی حکم ہے نا. ہاں مرد بھی کم نہیں ہے, دوسرے کے بنیان اور پینٹیں استعمال کر لیتے ہیں, بتاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ خود اس نے لیا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. تو یہ جو مطلب ایک ذہن بن چکا ہے کہ یار اب حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تو ماد اللہ اس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. پوری کائنات, سائنسدان کہہ رہے ہیں کائنات کی انتہا ہمیں نہیں پتہ چل رہی, اپنی گلیکسی کی آخری انتہا تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. پتہ نہیں کتنے کروڑ لائٹ ایئرز لگیں گے, کئی لاکھ لائٹ ایئرز. تو سوچیں جب اتنی بڑی کائنات کو رب نے پیدا کیا, اس کا انتظام چلا رہے, اور تمہیں دینا کوئی پرابلم ہے اس کے لیے. اگر نظام تقسیم رزق کو ہی دیکھ لیں, ایک ٹائم کے اندر اگر میں آپ کو ایک محلے کے تمام چونٹیاں, چونٹوں, بکروں, کتوں, انسانوں کی غذا دے دوں کہ بادامی صاحب آپ بانٹے ناشتے میں, وہ بانٹ بھی نہیں سکتے ہم, اور اللہ پوری کائنات کو کھلا رہا ہے. اللہ کی قدرت کے کامل ہونے پر جب انسان توجہ کرتا ہے نا تو پھر طبیعت میں صبر پیدا ہوتا ہے اور پھر دروازے بھی کھلتے ہیں. تو اس لیے چوری چکاری بیکار کام ہے, پازیٹیو ویو کی طرف آنا چاہیے. مناسب. اب یہ جاتے جاتے ایک معصومانہ سوال آ گیا جی, وہ یہ کہ اگر اس میں کوئی فقہی رائے مختلف ہو تو آپ بھی بتائیے گا اس میں کہ بھئی ہم نے کسی سے ادھار لیا ہے, وہ واپس نہیں کر رہا, تو اس کو بتایا بغیر پیسے لے لیں اس کے, یہ تو چوری نہیں ہوگی؟ یہ بتا. جی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حق ثابت ہوتا ہے نا, حق ثابت جو آپ کے لیے شریعت نے ثابت کر دی, وہ آپ جس بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو اس غلط طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ حق کو حاصل کرنے کی طرف منسوب کریں گے. جیسے خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے پورا نان نفقہ نہیں دیتے, تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے بغیر ان کے پوچھے نکال سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بقدر ضرورت اور عرف کے مطابق اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نقشہ پاس کروانے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جب تک ٹیبل کے اوپر کے علاوہ نیچے سے کچھ برکت حاصل نہیں ہوگی تمہارا نقشے پہ سائن ہی نہیں ہوگا. اب یہ آپ کا حق ہے, اب کیا کریں؟ نہیں کر رہا ہو, کیا کریں؟ تو یہاں رشوت دینا جائز ہوگا, لینا اب بھی حرام رہے گا. اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے, فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی قرضہ نہیں دے رہا اور دینے پہ قدرت رکھتا ہے, یہ نہیں کہ بیچارہ غریب ہے تو آپ نے اس کو ویسے, اس کو تو مہلت دینے کا حکم ہے, تو بالکل آپ بلکہ اس کی کوئی چیز اٹھا کر اس کو سیل کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہی چوری کر کے لے لیں گے تو بظاہر یہ چوری نہیں ہے, یہ اپنا حق حاصل کرنا جائز. ٹھیک ہو گیا, اس میں صحیح ہے.
یہ انہی معنوں میں. بس ٹھیک ہے, بس آخر میں یہ بتا دیں, بس وہ ایک اب یہ چونکہ آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے تو لوگ بہت اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اعتکاف کے حوالے سے بس کوئی ایک دو باتیں اعتکاف کی فضیلت کے عنوان سے بتا دیں بس آخر. اعتکاف کی فضیلت ماہ مبارک رمضان, پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے اور 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. اور ایک سال جب جنگ ظاہراً خندق کی وجہ سے جو نئی اعتکاف میں بیٹھ سکے تو اگلے سال پیغمبر اکرم 20 ایام کے لیے اعتکاف میں بیٹھے. ایک جملے میں عرض کروں کہ جو روایات کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں بھی, کہ پیغمبر اکرم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے. اچھا, بس سمجھانا یہ ہے کہ پیغمبر کے اعتکاف میں اور ہمارے اعتکاف میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کے اعتکاف بستر کو لپیٹنے کا نام تھا, ہمارے یہاں بستر بچھانے کا نام ہے. کہ سونا ہونا یار کہ تھک گئے کام کاج کر کے, کما لیا, سب کچھ کر لیا, تو اب جو ہے 10 دن آرام کریں گے. تو اعتکاف یہ ہے کہ انہیں جو پچھلے ادیان میں جو روحانیت کی سمویر اجازت تھی کہ ساری دنیا سے قطع تعلق کر لو, جنگلوں پہاڑوں میں نکل جاؤ, وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک 3 دن سے لے کر 10 دن تک کی ایک اجازت اسلام نے دی کہ ٹھیک ہے ساری دنیا سے کٹ جاؤ صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو اعتکاف بہت اہم ہے, لیکن اس کی روح کو مینٹین کرنا چاہیے کہ بجائے بستر بچھانے کے, وہ بستر لپیٹنے کا نام ہے, تو آپ مجبوراً سو رہے ہیں. صحیح, تو وہ تو آپ سوئیں گے, تو زیادہ فوکس آپ کا سونے پر نہیں ہوگا, زیادہ فوکس آپ کا عبادت پر, رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز پر, اور جو ہے نماز روزے پر. مناسب اللہ کچھ اب کہنا. جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معتکف مسجد میں آتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دھرنا دے دیتا ہے. لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, دھرنا. تو پھر جب وہاں سے اٹھتا ہے تو مغفرت شدہ اٹھتا ہے. لیکن وہی جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح تو ہو, وہ منڈلی لگی ہوئی اندر لڑکوں کے کہکوں کی آوازیں آ رہی, اچھا پردہ لٹکا دیں گے جیسے یکسوئی سے عبادت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے پردے لٹکاتے ہیں کہ ہم اندر کیا کیا کر رہے ہیں. وہ دبا کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. بعض تو وہ پھر وہ باہر نکل کے, مسجد کا احترام بھی ہے نا, سگریٹ پی کے باہر دھواں, وہ سارا مسجد میں آ رہا ہے. وہ بھائی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. تب بعضوں کے منہ میں یہ گٹکے پورے وہ پان کی پی کے پھینک رکھی ہیں وضو خانے کے اوپر. تو ان چیزوں سے بہرحال کنارے, گوشے گٹکا الگ بند بنا ہوتا ہے وہاں پہ سارے جا کے. یقین کریں وہ واقعی تک گوشہ بنا ہوتا ہے, وہ گوشہ گٹکا ہوتا ہے وہ جی سب جا کے. بہت شکریہ قبلہ مفتی احمد صاحب, بہت نوازے. مولانا غلام رضا روحانی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.